اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکیوں میں سے ایک عظیم نیکی ہے وضو کرنا۔ وضو کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے نا تو خرجت خطایاہ من جسدہ، انسان کے جسم سے اس کی خطائیں، اس کے گناہ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ جو ناخنوں کے نیچے چھپی ہوئی خطائیں ہوتی ہیں نا وہ بھی انسان کی نکل جاتی ہیں۔ یہ یعنی کہ وضو کرنے کی برکت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرے اچھے طریقے سے کرے، میری سنت کے مطابق کرے، تو جب وہ بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ، منہ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ اللہ معاف، بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ معاف، اور فرمایا مسح کرتا ہے تو سر کے، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں حتی سارا، یہاں تک کہ انسان ہو جاتا ہے کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان۔ اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا پھر یہ وضو کرنے کے بعد اگر انسان آئے 2 رکعت نفل پڑھ لے، 2 رکعت نفل پڑھ لینے کا اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ بیت المال کے اونٹ نہ ہم چرایا کرتے تھے، تو اس دن میری باری تھی، میں اونٹ چرا کر کے آیا تو اللہ کے رسول لوگوں کو بیان کر رہے تھے، کوئی احادیث سنا رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، درس دے رہے تھے۔ میں نے سنا اللہ کے رسول نے نا وضو کی فضیلت بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا واہ سبحان اللہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے عقبہ لگتا ہے تو ابھی ابھی آیا ہے، تو اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے جو بندہ سنت کے مطابق وضو کر لے ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جسے دوم کلمہ، دوسرا کلمہ بھی کہتے ہیں، تو یہ پڑھ لیتا ہے نا دعا، تو کل قیامت کا دن ہوگا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اس خوش نصیب انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 8 دروازے کھول کر کے اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے یدخل من ایہا شاء، جس سے جی چاہتا ہے تیرا داخل ہو جاتا۔ تو یہ وضو کرنے کی بات اور وضو کرنے کی فضیلت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسان ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ بتلاؤ، اگر کسی انسان کے سارے ہی گھوڑے سیاہ ہوں لیکن ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے چہرے اور ٹانگیں سفید ہوں، انہیں پہچاننا آسان نہیں؟ اللہ کے رسول بڑا ہی آسان ہوگا۔ فرمایا ایسے ہی کل قیامت والے دن میری امت کے لوگ آئیں گے تو ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں دور سے دیکھ کر کے پہچان لوں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ تو اگر ہمیں آقا کی سفارش چاہیے تو پھر اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرنا ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے کس عمل کے لیے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں؟ ایک کہتا ہے یہ عمل میں اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں، ان میں سے ایک عمل ہے الوضوء علی مکارہہ، نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا۔ گرمی کا موسم ہے تو مساجد کی ٹینکیوں کے اندر پانی گرم ہو جاتا ہے، تو گرم پانی سے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وضو کرنا یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ اسے لکھنے کے لیے، اللہ کے پاس لے جانے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اتنا اچھا عمل ہے میں لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، تیسرا میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ عمل جو ہے وضو کرنا حالانکہ چھوٹا عمل ہے، اور اسے صحیح طریقے سے کریں، سنت کے مطابق کریں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ تو جب ایسا ہم کریں گے تو صرف وضو کرنے سے ہمیں اتنی زیادہ فضیلتیں مل جائیں گی، اتنی زیادہ فضیلتیں مل جائیں گی کہ اگر ہم صحیح طریقے سے وضو کریں گے ہماری گناہ معاف ہوں گے۔ اگر وضو کرنے کے بعد وہ دعا پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ والی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے ہی کھل جائیں گے۔ اور پھر اگر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے نا نفل، حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی نا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا بلال عمل کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو شاید اللہ رب العالمین اسی نیکی کی وجہ سے میرا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو اللہ میں چلتا زمین پہ ہوں تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دیتے ہیں۔ تو پھر یہی عمل، تو وضو کرنے کے یہ فوائد ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر کے اچھے طریقے سے وضو کریں۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعات نوافل پڑھ لیا کریں، اور ان کی شرط یہ ہے لا یحدث فیہما نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس 2 نوافل کے اندر اپنے دل کے اندر نہ کوئی خیال وسوسہ نہ آنے دے، پوری توجہ کے ساتھ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اسے یہ انعامات سے نواز دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔